ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك رسوله الكريم وعلى آلك والصحابك أجمعين والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں دوستوں، سب بھائی محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھے۔ کوئی بھائی درود پاک سے خالی نہ رہے، جتنا بھی کسی کو آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے، لیکن پڑھے ضرور۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں دوستوں بھائیوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم ہوا، فضل ہوا۔ اللہ کی ذات نے مجھ جیسے گناہگار کو، آپ سب نیک لوگوں کو اللہ کی ذات نے جمعے کی نماز کے لیے اپنے گھر میں بلایا ہے۔ ہم سب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کی ذات ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور تمام مسلمانوں کی جمعے کی نماز اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ کی ذات جتنے بھی مسلمان اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، جہاں جہاں بیٹھے ہیں، ان سب کو اللہ کی ذات جمعے کی نماز کے لیے اپنے گھر میں قبول فرمائے۔ تو ہر وقت ہر لمحہ دعا کرتے رہیں کہ یا اللہ نیکی کرنے کی توفیق اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ تو یہ دل سے مانگتے رہنا، کیا مانگنا ہے؟ یا اللہ نیکی کرنے کی توفیق اور برائی سے بچنے کی توفیق۔ نیکی کی توفیق کیا ہے؟ سمجھ لو کہ نیکی کی توفیق میرے بھائیو یہ ہے کہ بھائی عظیم بخش اور بھائی ظفر کہاں سے آگے ہیں؟ تقریباً 2 کلومیٹر سے آگے ہیں ادھر۔ اور توفیق نہ ہونے کی کیا نشانی ہے؟ کہ مسجد کے ساتھ گھر ہے، مسجد کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن توفیق نہیں ملتی۔ اس کو کہتے ہیں توفیق۔ توفیق ملتی ہے تو کتنے کلومیٹر سے آدمی آ جاتا ہے۔ اگر توفیق نہیں ملتی تو ایک ساتھ بیٹھے ہیں، مسجد کے قریب ہیں، بلکہ مسجد کی دیوار جو وہ سانجی ہے، لیکن اللہ توفیق نہیں دیتا۔ تو میرے بھائی ہر وقت ہر لمحہ یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ نیکی کرنے کی توفیق اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں، اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو مسلمان پیدا کیا ہے، مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کیا ہے، اور اس سے بھی زیادہ اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پیدا کیا ہے۔ آج مجھے اور آپ کو دین کا مٹنے کا غم فکر کیوں نہیں ہے کہ ہماری جان نہیں لگی؟ ہمیں گھر میں مفت میں کلمہ مل گیا ہے، اس لیے آج مجھے اور آپ کو قدر نہیں دین کی کہ دین کیا چیز ہے، دین کیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صحابی آیا، جس کا مفہوم ہے، تو پہلے وہ مسلمان نہیں تھا، پھر وہ مسلمان ہوا تو وہ کہنے لگا یا رسول اللہ، میں نے پہلے کفر کے دور میں میں نے بہت نیکی کی تھی، نیکی کا کام کیا تھا، یا رسول اللہ اس کا مجھے اجر ملے گا، اس کا ثواب ملے گا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا نہیں ملے گا۔ وہ حتیٰ کہ بار بار کہتا رہا یا رسول اللہ میں نے نیکی کی، وہ مجھے اجر ملے گا، ثواب ملے گا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا نہیں ملے گا۔ اللہ رب العزت کے سامنے یہ سب معاملات ہو رہے ہیں، پھر بھی اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، جا میرے نبی کو سے کہہ، اس سے پوچھ تو نے کیا نیکی کی ہے جو بار بار تو یہ بول رہا ہے میں نے نیکی کی ہے، مجھے اجر ملے گا، ثواب ملے گا، نہیں ملے گا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا اس کو، صحابی کو، ہاں بھائی تو نے کون سی نیکی کی تھی جو تجھے بار بار یاد آ رہی ہے؟ تو وہ صحابی کہنے لگا یا رسول اللہ میں کفر دور میں تھا،
کلمہ میں نے نہیں پڑھا تھا، لیکن کہیں میں راستے میں جا رہا تھا، تو دیکھا رات کا وقت ہے، غالباً 2 خیمے ہیں، ان خیمے میں سے ایک خیمے سے آواز آئی کہ کیا پیدا ہوا ہے، دوسرے خیمے سے آواز آئی بچی پیدا ہوئی ہے، پھر اس خیمے سے آواز اس کو قتل کر دو، دفن کر دو۔ یا رسول اللہ، میں نے جب یہ آواز سنی میں وہیں رک گیا، وہاں رکا تو وہ یہودی تھے، غیر مسلم تھے، تو غیر مسلموں کو دنیا سے بڑی محبت ہوتی ہے، تو یا رسول اللہ میرے پاس مال تھا، اونٹ تھا، وہ سب کچھ میں نے اس کو دے دیا، اس سے وہ بچی میں نے اٹھا لی۔ یا رسول اللہ، میں نے اس بچی کو پالا، جوان کیا، پھر کسی اور قبیلے میں اس کی شادی کر دی۔ یا رسول اللہ، اس جیسی میں نے 70 بچیوں کو بچایا ہے، اور ان کو میں نے جوان کیا ہے، اور ان کو میں نے شادی اس کی ہے، قتل ان سے میں نے بچایا ہے۔ تو جبریل علیہ السلام پھر وہی لے کے آ گئے، یا رسول اللہ، میرا رب کہہ رہا ہے کہ اس کو کہہ دے اس نیکی کی بدلے میں تجھے کلمہ مل گیا ہے، وہ جو تو نے نیکی کی تھی نا، اس نیکی کی برکت سے تو آج مسلمان ہو گیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج مجھے اور آپ کو یہ نہیں معلوم کہ یہ کلمہ کیا ہے، مسلمان کیا چیز ہے، اس لیے پتہ نہیں ہے۔ فجر کی نماز گئی، ظہر، عصر، مغرب، عشاء گئی، جمعے کی نماز گئی، اس لیے میرے بھائیوں قدر نہیں ہے کہ ایک نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے کتنا گناہ ہے۔ دوسری رہ گئی بات کہ ہمارا یہ عقیدہ بن جائے، ذہن بن جائے، دل